نیب کے معاملات بار بار پہلے بھی ذکر کرتے رہے، آج بھی بات کرنی پڑے گی کہ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو جس نے اس ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج یہ 5واں سال ہے یہ کیس چل رہا ہے، اس عدالت میں ہم آتے ہیں اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ جو ناانصافی ان عدالتوں میں ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر کسی بھی عدالتی تاریخ میں نہیں ہے۔ آپ یہاں ابھی اندر جائیں، آپ کو سینئر افسران حکومت کے ملیں گے، کاروباری حضرات ملیں گے جو 5-5, 8-8, 10-10 سال سے یہاں پر انصاف کے تلاش میں بیٹھے ہیں۔ بس تاریخیں لگتی ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلی حکومت نے 5 ترامیم کی، حالانکہ ترمیم ایک چاہیے تھی کہ اس جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کو ریپیل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن انہوں نے 5 ترامیم کی اور پچھلے چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے آخری ہفتے کے اندر ان ترامیم کو رد کر کے چلے گئے۔ یعنی جو پارلیمان نے قانون بنایا تھا، چیف جسٹس صاحب نے بینچ اپنی مرضی کا بٹھایا اور کہا کہ یہ اب ملک کا قانون نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ پٹیشن فائل نہیں کی کسی عدالت میں کہ ہمیں کسی ترمیم کے تحت ریلیف ملے۔ میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ان کیسوں کو چلائیں۔ اس عدالت میں جو کیس لگا ہے وہ کیس یہ ہے کہ پی ایس او کے ایم ڈی، پاکستان اسٹیٹ آئل کے ایم ڈی لگائے گئے اور وہ غلط لگائے گئے۔ تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر عدالت میں یہ کہے کہ کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ 4 ہم حضرات ہیں اور پچھلے یہ 5واں سال ہے کہ ہم ان عدالتوں میں پھر رہے ہیں۔ تو انصاف کا تقاضا کہاں گیا، انصاف کہاں گیا، یہ آج کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ بد نصیبی ہے۔ اور جب آج کے افسران ان افسران کی حالت دیکھتے ہیں تو کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ بہت سے جج جب یہ کیس چل رہا تھا ان عدالتوں سے ریٹائر ہو کے چلے گئے، کوئی ٹرانسفر ہو گئے، کیس وہیں پڑے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کیسوں کو چلائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں یہاں پر کون سی کرپشن ہوئی ہے، کون سا غلط کام ہوا ہے۔ ہمیں بار بار عدالت میں کہا جاتا ہے کہ اس کیس میں کرپشن کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہوا کیا ہے، ہمیں یہ بتا دیں۔ یہ آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ بد نصیبی ہے کہ آج نیب جیسا ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ کسی طرح سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھا جائے اور جب بھی ضرورت پڑے تو یہ کیس ان کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ یہ بد نصیبی ہے، یہ ملک کی بد نصیبی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جو اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہوں ان کو انصاف نہ دے پائیں تو پھر عام آدمی انصاف کی کیا توقع رکھے گا۔ یہ معاملہ ذرا میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کا نوٹس لیں گے، نیب کے چیئرمین بھی نئے ہیں وہ نوٹس لیں، اور ان کے اختیار میں ہے کہ ان کیسوں کو یا پروسیکیوٹ کریں، یہاں پر وٹنسز آئیں بات کریں، یا ان کیسوں کو ختم کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگیاں سالہ سال 5-5, 8-8, 10-10 سال وہ رکی ہوئی ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، نہ نوکری مل سکتی ہے۔ یہ انصاف ہوتا ہے؟ یہی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، اور میں پھر گزارش کروں گا اس حکومت سے بھی، اگلی حکومتوں سے بھی، کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کر دیں ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ جناب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، آپ استقبال کے لیے گئے، کیا آپ کو بلائیں گے؟ جی استقبال کے لیے بلایا نہیں جاتا، استقبال وہ سیاسی بات۔ جی آپ گئے نہیں استقبال کے لیے؟ نہیں، میں وہاں نہیں تھا جناب۔ یہ بتائیں سر، آپ تو عوامی آدمی، جی عوامی اجتماعات میں رہنے سے آپ ہم خوشی دیکھتے ہیں
तो ये बड़ा इज्तिमा हुआ है, उसमें आप जो नहीं गए, आपको इज्तिमा इतना बड़ा अच्छा नहीं लगा? नहीं। या सब आमद अच्छी? नहीं मेरे भाई, इज्तिमा में जाना ज़रूरी नहीं होता, हर इज्तिमा में जाना। मैं नहीं गया, मैंने पहले भी जिक्र किया है लीडरशिप नहीं हो तो जी। सवाल तो बनता है। मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ लेकिन मियां साहब मरी में आप कराची में लोग तवक्को कर रहे हैं जी, मैं अदालत में खड़ा हूँ। सर, आपकी बातों से इस तरह अंदाजा हो रहा है कि बहुत जल्द आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कोई नई पार्टी का जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। इस मैं तरह की वो सूरत प्रेस हाल है। कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दूसरी जमात के लोग हैं हमारे। जी, जब हुक्म फरमाएंगे जी। अच्छा ये बताएं सर, अगली- जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट को खत्म कर दिया गया है, तो आप इत्तेफाक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ? मैं पहले कहता रहा हूँ कि कोई स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ख्वाजा नवीद साहब बता दें को है या नहीं है। मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, एक समरी कोर्ट बनाया जाता है, वो कोर्ट मार्शल करता है। उसमें कुछ जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पर सिविलियन अगर मुलव्वस हो किसी ऐसे मामले में किसी फौजी अफसर के साथ, तो उसका आप कर सकते हैं, उसको वहाँ पर ट्रायल कर सकते हैं, और माजी में हुए भी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि ये ट्रायल नहीं हो सकेंगे, तो फिर जो भी दूसरा अदालत है उसके अंदर वो ट्रायल हो जाएगा।